بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاڈلا بچہ معاشرے کا ایٹم بام ہے اور ہم ایسی نیوکلیئر قوم ہیں جہاں تقریباً ہر گھر میں ایک نہ ایک ایسا ایٹمی اثاثہ ضرور موجود ہے، اور آج جو تباہی کی داستانیں ہم ہر طرف لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں وہ ہم سمیت انہی لاڈلے بچوں کی لکھی ہوئی ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک 14 سے 15 سال کی لڑکی آئی۔ اس کے شو لیسز کھلے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے یہ لیسز پہلے باندھ لو۔ اس نے بڑی شان بے نیازی سے کہا کہ مجھے تو لیسز باندھنے ہی نہیں آتے، میں نے تو کبھی باندھے ہی نہیں ہیں۔ اور میرے ذہن میں سارا منظر گھوم گیا کہ کس طرح اس کی اس کمی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم اپنے بچوں کی مجبوریوں، بے بسیوں اور کمیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، یہ تو سبزی چکتا بھی نہیں ہے، اس نے کبھی اپنا بیگ نہیں سمیٹا، میں ہی سیٹ کرتی ہوں اس کا بیگ۔ یہ 10 کلاس میں آ گئی ہے، روٹی پکانا ابھی سے نہیں سیکھی ہے۔ بچوں کے اندر جو یہ لیک آف سکلز ہے اور پرابلم سالونگ سکل کی کمی ہے، جو ہمیں ان کے اپنے سامنے بھی بہت سرگوشی میں کہنی چاہیے اور بہت آہستہ سے کہنا چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم سبزی نہیں کھاتے، وہ ہم اس کے سامنے تو کیا ساری دنیا کے سامنے بڑے فخریہ انداز میں بتاتے ہیں۔ اور ادھر بچے کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ ٹھیک ان چیزوں کو کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ اتنی شہرت تلے دبا ہے کہ بھنڈیاں نہ کھانے سے اس کو جتنی شہرت مل رہی ہے وہ بھنڈیاں کھانے سے تو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان بھنڈیوں کو ساری زندگی کے لیے حرام ہی کر لیا جائے۔ ہر بچہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے چلنے والا ایک مکمل بیج ہے جس میں سوائے نبی بننے کے تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہر بچے کے اندر فطرت پر چلنے کے لیے پوری پروگرامنگ سیٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے تو وہ سب سے پہلے ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں گھستا ہے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، کیونکہ یہی فطرت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے سروائیول کے لیے وہ اسکل سیکھیں جو اگر کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہو تو ہمیں کرنی آتی ہو، ہمیں اپنی غذا کا بندوبست کرنا آتا ہو اور اپنے ذاتی کام کرنے آنے چاہیے۔ اور ہم بڑی محنت سے بچے کو ان بنیادی سکلز اور پرابلم سالونگ ایبیلٹی سے دور کرنے کے لیے پوری جان لڑاتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں وہ بالکل گھر کے کاموں میں نہ گھسے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارے اسٹیٹس کو بھی خطرہ ہے اور پھر ظاہر ہے ہمارے کام کا ڈیوریشن بھی بڑھ جاتا ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ اپنے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کریں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر حکم کرتے تو انسان تو کیا، ان کے لیے فرشتے بھی حاضر تھے۔ مگر کیوں یہ ہمیں سکھایا گیا؟ خودداری کے لیے، کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ بچپن ہی سے ذہن میں یہ بات بتا دی جائے کہ جو کرنا ہے خود کرنا ہے، سوال نہیں کرنا، کسی سے جا کے قرضے نہیں مانگنے، IMF کے آگے کھڑے نہیں ہونا، خودداری سیکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ ترقی یافتہ قوموں کی طرف دیکھیں تو ان کے بڑے سے بڑا آدمی اپنا بیگ خود اٹھاتا ہے، اپنے ذاتی کام خود کرتا ہے۔ جاپان کے اسکولوں میں لنچ ٹائم کے بعد 15 منٹ صفائی کے ہوتے ہیں، ہر بچہ صفائی کرتا ہے، لنچ کے جو ٹیبل پہ گندگی ہو، جو سب کچھ لنچ کے بعد ہوتا ہے وہ کلین ہوتا ہے۔ پھر اسکول کی چھٹی سے پہلے صفائی کی جاتی ہے کلاس روم کی، جو بچے خود کرتے ہیں، اور سال کے آخر میں ایک پورے اسکول کی بڑی کلیننگ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جاپان کا نمبر آج صفائی میں اور ترقی میں کہاں ہے۔ میں نے مختلف قوموں کے اسکول جاتے ہوئے بچے دیکھے تو سوائے انڈین اور پاکستانی بچوں کے کسی بھی بچے کا بیگ اس کے پیرنٹس نہیں اٹھاتے۔ نرسری کا بچہ بھی ہوگا، چاہے اسے چلا جا رہا ہے یا نہیں چلا جا رہا، وہ اپنا بیگ خود لے کر جائے گا، اس کا نہ کوئی ہاتھ پکڑے گا نہ کوئی اس کا بیگ اٹھائے گا۔ جبکہ یہاں ہمارے ہاں بچہ بڑا بھی ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس یا اس کا ڈرائیور جب اس کو لینے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا بیگ لیتے ہیں اس سے، وہ اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتا۔ ہمیں اپنے بچوں کو خود انحصار کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں پہ میں نے پڑھا تھا
کہ آپ بچے کی تربیت اس طرح کریں جیسے اس کو سائیکل چلانا سکھاتے ہیں۔ شروع میں سہارا دیں گے، پھر جہاں جہاں لگے کہ گرنا محفوظ ہے وہاں پر اس کو گرنے بھی دیں گے تاکہ اس کو اٹھنا آئے۔ اور ان کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے ہمیں کسی اکیڈمیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی جم خانوں کی، کسی سمر اینڈ ونٹر پروگرامز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے گھروں میں پوری طرح فیلڈز پرووائڈ کی گئی ہیں جہاں دن رات ہم ان کی ٹریننگ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بالکل غیر محسوس طریقے سے، کہ ان کو لگے بھی نہ کہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ اب ہمیں بیسک ٹریننگ شروع کیسے کرنی ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ایک پوری اسٹریٹجی دے دی ہے، ایک سمپل سی حدیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 7 سال اپنے بچوں سے کھیلو، پھر اگلے 7 سال ان کو ٹیچ کرو، اور پھر اگلے 7 سال اور اس کے بعد بھی ان کو نصیحت کرو۔ اور سائیکالوجی بھی سالوں کی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ پہلے 7 سال بچہ صرف اپنے پیرنٹس کو کاپی کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا آئینہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی تصویر ادھر نظر آتی ہے۔ اس کو کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمپلی ہر بات کاپی کر لیتا ہے، ہر لہجہ اپنا لیتا ہے، ہر طریقہ کار اس کو خود سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اس سے اگلے 7 سالوں میں اس کو انسٹرکشنز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے سادہ اور آسان لفظوں میں، اور اس کو لمٹس اس کی سمجھانی پڑتی ہیں۔ اور 14 سال میں تربیت مکمل ہو جاتی ہے، پھر ہم صرف اپنی نصیحت سے کام کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، تعلیم نہیں تربیت، تو پھر ہماری نصیحت بھی اس کے لیے حکم کا درجہ رکھے گی۔ آج دنیا میں جو سب سے بہترین نظام تعلیم ہے وہ سویڈن کا ہے، نمبر 1 ایجوکیشن سسٹم، اور وہ بچوں کو 6 سے 7 سال پہلے داخلہ نہیں دیتے۔ ان کے یہاں اسکولنگ ایج 7 ایئرز ہے، اس سے پہلے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کے طریقوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر ان کے پہلے تعلیم کے جو 7 سال ہیں، یعنی عمر کے 7 سے 14 سال، وہ بھی کم سے کم کتابوں کاپیوں کے ساتھ ہیں، اور ہینڈز آن لرننگ ہے، یعنی بچوں سے کاموں کے ذریعے ان کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، یعنی ان کو رسپانس ایبل بنایا جاتا ہے، اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ رسپانس دے سکیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی کام آتا ہے، اگر ان کو چوائسز کرنی ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے، اور ان کو اپنی غلطی کو ماننا سکھانا ہے، یہ ساری رسپانس ایبلٹی سکھائی جاتی ہے۔ ہمیں بھی اب جاگنا ہوگا، کیونکہ اب سونے کی گنجائش نہیں رہی۔ ہماری بیسک اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ڈونٹ ڈیلے، اب مزید دیر نہیں۔ بچہ جیسے ہی کسی قابل ہوتا ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ اس قابل ہوتا ہے۔ اسکول میں داخل ہونے والا ہر بچہ، جس کی ہمارے یہاں ایوریج ایج 3 to 4 ایئرس ہے، اس کو کم از کم اتنے جلدی تو اٹھنا چاہیے کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ نماز پڑھنے کی عادت بچوں کو اسی عمر سے ڈالنی شروع کر دینی چاہیے، حالانکہ ابھی فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن عادت یہیں سے پڑتی ہے۔ اور اگر نماز پڑھ کے نہیں بھی جا رہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، تو کم از کم اس کو آدھا گھنٹہ پہلے تو اٹھنا چاہیے، تاکہ وہ پوری طرح بیدار ہو، نہائے، تیار ہو، اور جانے سے پہلے اپنے کپڑے، جوتے اور اپنے ناشتے کا برتن اٹھا کر جائے۔ یہ بہت بیسک اسکل ہے، اور یہ وہ کچھ سکھا جاتی ہے جو بڑی بڑی اکیڈمیز نہیں سکھا سکتی۔ بچہ 2 کلاس میں ہو تو اس کو اپنا بستر مکمل بنا کر جانا چاہیے۔ امریکی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل میک راون، ان کی ایک بڑی مشہور انٹرنیٹ پر ویڈیو ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ دنیا بدلنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا صبح اپنا بستر ٹھیک کرنے سے کریں۔ سائیکالوجی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جب ہم صبح اپنا بستر ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہ دن میں ہماری پہلی فتح ہوتی ہے، کیونکہ ابھی ہمارا دماغ پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمیں سینس آف اچیومنٹ مل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
ایک 2 کلاس کا بچہ جو رشیا کا جغرافیہ پڑھ سکتا ہے، اس کو اپنے بیگ کے جغرافیے کا علم کیسے نہیں ہوتا؟ اس کا بیگ اس کی ماں کیوں سیٹ کرتی ہے؟ اس کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کل کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، اور آج صبح جانے کے لیے میرے بیگ میں میرا لنچ باکس اور میری بوٹل ہے یا نہیں ہے۔ کچھ زیادہ کی ڈیمانڈ نہ کریں، صرف اتنا کہ اپنا کام کریں، اپنے اوپر انحصار کریں، اپنے جوتے، کپڑے، اسکول بیگ اور اپنا بستر، یہ 4 چیزیں مینج کرنا ہر بچے کو آنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال کے لیے دعا کی تھی، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ کشتی بھنور میں پھنسی ہے اور غفلت کی نیند ہے کہ ٹوٹتی ہی نہیں۔